اسمبلی میں آنے کے لیے آپ کی لینگویج الگ ہونی چاہیے اور آپ کی لینگویج یہ جس انداز میں جس سٹائل میں آپ چل رہے ہیں یہ لیجسلیٹر کی لینگویج نہیں ہو سکتی ہے، یہ ایک عام سادھارن سرپنچ کی ہو سکتی ہے۔ اعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ۔ دراصل معاملہ انتہائی حساس ہے اور حساس نوعیت کے معاملات پر بات کرنا بڑا لازمی ہے، اور پیچھے 24-48 گھنٹے میں جموں کشمیر کی سیاست میں ایک ایسا بیان جس نے قریباً سیاسی حلقوں میں ایک بات ضرور سامنے لائی کہ ایک لیجسلیٹر کا اسمبلی تک پہنچنے سے پہلے اس کا کاؤنسلنگ کا پیریڈ بڑا ضروری ہے۔ جب ایک ایم ایل اے بن جاتا ہے تو وہ اس علاقے کے اس چھیتر کا نمائندہ ہوتا ہے، وہ پارٹی کا نمائندہ بعد میں ہوتا ہے۔ جس بندے نے جیت درج کر کے اسمبلی کی دہلیز تک پہنچا، وہ بھی کٹھن حالات میں، اس کے بعد ان کے زبان سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں جس کی نظیر نہیں ملتی ہے۔ میری مراد جموں کشمیر میں ینگسٹ پولیٹیکل اپوننٹ اور ایم ایل اے ملک مہراج صاحب کی ہے۔ ملک مہراج صاحب کا تعلق اسی علاقے سے ہے جس علاقے میں سہروردی صاحب، عبدالمجید وانی صاحب اور کسی حد تک سروری صاحب کا انفلوئنس رہا، اور اس کے بعد پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے لیڈروں اور باقی جماعتوں نے اس علاقے میں بہت زیادہ کام کیے۔ لیکن ایک ایم ایل اے بننے کے بعد اگر سب سے پہلا پولیٹیکل ریفرنس آپ کو لیجسلیشن میں ملتا ہے، وہ ملتا ہے اوبیچری ریفرنس، جس کو اسمبلی یا پولیٹیکل لینگویج میں ماتمی قرارداد کہتے ہیں۔ جب کوئی بڑا سیاستدان ایم ایل اے رہا ہو تو اس کی یاد میں ماتمی قرارداد آتی ہے، اس پہ چرچا ہوتا ہے۔ ابھی سعید علی شاہ گیلانی صاحب کے لیے جب اوبیچری ریفرنس آیا تو سب لیڈران نے اپنی پارٹی سے اوپر اٹھ کر سیاسی مخالفت کو، سیاسی سمت کو یکسر نظر انداز کر کے گیلانی صاحب کے لیے بات کی کہ ان کے مثبت نتیجوں پر بات چیت کی گئی۔ ملک مہراج صاحب، آپ کو ہو کیا گیا؟ آپ جب لیجسلیٹر بنے تو آپ کو ایک کاؤنسلنگ کی ضرورت تھی۔ آپ کو، ہم نے دیکھا کہ ایک ینگسٹ ایم ایل اے ہے، شاید اور لوگ جو ہے اس سے متاثر ہو جائیں گے، اور سیاست جو مفتی صاحب کہتے تھے بارہا، مین اسٹریم پولیٹکس جو ہے اس میں آ کر آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ اور جب لیڈر چلا جاتا ہے اس دنیا سے، اس کے لیے بات اس کے حق میں کی جاتی ہے، اور آپ نے جس طرح سے لفظوں کا استعمال کیا، آپ کو بالکل اس چیز کا احساس ہی نہیں رہا کہ آپ جو بولنے جا رہے ہیں وہ کس طرح آپ کو لوگوں میں کس طرح سے ہضم ہو جائے گا۔ آپ کے اپنے لوگ ڈوڈا اور باقی اپنی کانسٹیچوئنسی میں مفتی صاحب کے کتنے مداح ہے، جب آپ ان کے اگینسٹ بولنا شروع کریں گے تو اگلی بار آپ چناؤ میں کیسے آگے لوگوں کے پاس جائیں گے؟ اگر آپ نے کسی کے کہنے پر بنا کوئی پولیٹیکل مبصر کو کنسلٹ کر کے آپ نے ان باتوں کا اظہار کیا تو آپ کو معافی مانگنی چاہیے اور اپنے لفظوں کا استعمال ذرا تھوڑا سا ٹھہر کر کرنا چاہیے تھا۔ لیکن لگے ہاتھ مفتی صاحب سے متعلق اگر آپ نے سب سے پہلے لیجسلیٹر کا، میں نے کہا کہ جب وہ اسمبلی جاتا ہے، کاؤنسل جاتا ہے، تو کتابوں کا مطالعہ ضرور کریں، اور پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اگر آپ کتابوں کا مطالبہ کریں گے تو آپ کو مفتی صاحب کے بارے میں، جموں کشمیر کے تینوں خطوں کی یکساں ترقی کے لیے مفتی صاحب نے جو رول ادا کیا اس کے بارے میں آپ کو جانکاری ہوگی۔ اسی طرح سے مفتی صاحب نے غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی بنائی، مغل روڈ سے جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ شوپین سے ہوتے ہوتے پریٹک یا ٹورزم ہمارا کس قدر رہا، اور مفتی صاحب کو ان خطوں میں جب آپ راجوری، پونچھ، پیر پنچال اور باقی جگہوں کا ذکر کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے بانی، سابق وزیر اعلیٰ، سابق وزیر داخلہ مفتی صاحب کے رول کو آپ نے جس انداز سے پیش کیا وہ عبث ہے، جھوٹ ہے، غلط ہے۔ بہرحال سیکھنے میں اور سننے میں کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے۔ مفتی صاحب نے جموں کشمیر میں جس وقت سیاسی میدان میں آئے، مرکز کی سیاست کو چھوڑ کر جموں کشمیر آئے، ہم لوگوں سے پوچھے گا جو ہم اس ایج سے گزرے ہیں، کریک ڈاؤن، کرفیو، ایس او جی، کس طرح سے انسان کو وہ کہتے ہیں وہ اضطرابی کیفیت تھی، بہت پریشانی کا ماحول تھا، اور اس پریشانی کے ماحول سے مفتی محمد سعید صاحب نے سب کو نکال دیا، چاہے وہ نیشنل تھا، کانگریس تھا، پی ڈی پی تھا، تب کا بی جے پی تھا یا آج کا بی جے پی ہے۔ مفتی صاحب کے رول کو جب آپ گنتے ہیں تو آپ کو اس طرح سے ان لفظوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ مہراج صاحب، آپ ایک ابھرتے ہوئے سیاستدان ہیں، آپ نے اس پارٹی کے چناو نشان کا استعمال کر کے اپنے ساتھ ینگ فلاک کو اپنے ساتھ چلایا اور اس کے بعد جیت درج کری، لیکن اسمبلی میں آنے کے لیے آپ کی لینگویج الگ ہونی چاہیے، اور آپ کی لینگویج یہ جس انداز میں جس سٹائل میں آپ چل رہے ہیں یہ لیجسلیٹر کی لینگویج نہیں ہو سکتی ہے، یہ ایک عام سادھارن سرپنچ کی ہو سکتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ دیر آئے درست آیت، اگر آپ تک
या बाकी लोगों तक जो आपने ओपिनियन देखी, जनाब वो कौन है, जनाब मरने का, तो आपने कौन से लफ्ज़ इस्तेमाल किए। शेख साहब के साथ पॉलिटिकल अपोनेंट्स अपनी तरफ से अपनी बात रखते हैं, मुफ्ती साहब के साथ भी किसी का सियासी मुखासमत हो सकती है, लेकिन लफ्ज़ों का इस्तेमाल ये नहीं होना चाहिए था जिस अंदाज से आपने लफ्ज़ों का फेर बदल करके मुफ्ती साहब की शान में जो आपने गलत अल्फाजों का इस्तेमाल किया। यकीनन इससे कल का नया जो पॉलिटिकल कमिटेड जो अभी यूनिवर्सिटी में है, जो फैकल्टी मेंबर है, जो सियासत में आना चाहता है, उसके लिए आप रोल मॉडल नहीं बल्कि आप एक डिजास्टर साबित हो सकते हैं। मैं यकीन करूंगा कि जब हम इस वीडियो में ये बात करते हैं तो यकीनन आपको अपनी तारीख के अवराक पलटने चाहे और मुफ्ती साहब के बारे में जानना चाहे कि कांग्रेस यूपीए 1 यूपीए 2 बीजेपी में जब हुकूमत साजी बनी तो एजेंडा ऑफ अलायंस लिखा गया और मुफ्ती साहब ने अपने वक्त के रहते, महबूबा मुफ्ती साहिबा ने अपने वक्त के रहते, आप जिस असेंबली को आप कम इम्पोर्टेंट मानते हैं, यहाँ से मिलिटेंटों के खिलाफ रमज़ान के महीने में सीज फायर नहीं हुआ क्या? गिलानी साहब के घर तक पार्लियामेंट डेलीगेशन नहीं पहुंचा? इंटरलोक्यूटर मुज़ाकरातकार अंजानी दिनेश्वर शर्मा को तैनात नहीं किया गया? 11,000 बच्चों के एफआईआर वापस नहीं लिए गए? और जो रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ करते थे उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं लाई गई क्या? ये चीज़ें बुनियादी तौर पर है। जाते जाते महराज साहब, आप जो सारा नज़ला निकालते हैं कि पीडीपी और बीजेपी के मिलने से सूरत हाल तब्दील हुई, जम्मू वासियों ने बीजेपी को चुना, कश्मीर वासियों ने पीडीपी को चुना था और कंपल्शन था कि पीडीपी जो था वो इलेक्शन लड़ा था 87 के रिग मास्टर्स के खिलाफ। जम्मू कश्मीर में बंदूक को जन्म देने वाली जो पार्टी है उसके खिलाफ इलेक्शन लड़ा था। करप्शन में जिस कांग्रेस पार्टी ने यहां काफी नुकसान किया था उसके खिलाफ इलेक्शन लड़ा था। और देवेंद्र राणा अंजानी कहते हैं उमर अब्दुल्ला साहब ने कोशिश की थी पहले बीजेपी का हाथ पकड़ने की, लेकिन उन्होंने कहा कि आपके पास नंबर कम है, आपसे हुकूमत साजी हम शराकतदारी में नहीं जा सकते हैं। लिहाजा मुफ्ती साहब ने एक बड़े विजन के साथ एजेंडा ऑफ अलायंस में बीजेपी को अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पर ही हुकूमत साजी जम्मू कश्मीर में कराई। महबूबा मुफ्ती ने खुददारी के साथ, खुद एतमादी के साथ 3 महीने का वक्त लिया, एजेंडा ऑफ अलायंस बना, उसके बाद हुकूमत साजी का हिस्सा हुए। ये मुझे बताओ जम्मू कश्मीर की तारीख में कौन सा वजीर आला एजेंडा ऑफ अलायंस के साथ हुकूमत साजी करता है? मुझे यकीन है आपके जो अल्फाज है इसे अरबी में सबकत लिसानी कहा जा सकता है कि आपसे ऐसे अल्फाज निकल गए जो नहीं निकलने चाहिए थे। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में हमारे कौम के जो मुमताज़ सियासतदान मुफ्ती साहब के हक में जिस अंदाज से आपने गलत कज़ब बयानी की है, झूठ बोला है, आपको एहसास ज़रूर होगा। और सियासत में आगे बढ़ने के लिए आपको रफीकों की जरूरत है। दुश्मनों के सफ़ों में अगर आपने और ज्यादा इजाफा किया तो आपकी इनफरादी सियासत और इज्तिमाई सियासत कमजोर पड़ जाएगी। हम चाहते हैं कि आप जैसे नौजवान सियासतदान सियासत में इसी तरह से आए, लेकिन डोडा से आपने अपनी नुमाइंदगी तो की, लेकिन डोडा वालों को भी आपने मुफ्ती साहब के साथ ये गलत बयानी करके उनको भी सोचने पे मजबूर किया कि महराज मलिक हमारा नुमाइंदा है या किसी और का नुमाइंदा। बहुत बहुत शुक्रिया।